رسولم منہم، انہی کے پاس سے رسول بھیجا، انہی میں سے، یعنی اس قوم سے ایک رسول کو اٹھایا۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی کرم نوازی ہوتی ہے کہ اسی قوم سے ایک رسول کو اٹھایا جائے، کیونکہ رسول کو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری قوم میں کیا کمیاں ہیں، کیا غلط کاریاں ہیں، ان کی کیا کوتاہیاں ہیں جن کو صحیح کرنا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور تلاوت کرنا ہے ان پر کیا؟ اللہ تعالیٰ کی آیات، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو تعلیم دیتا ہے کتاب کی اور حکمت کی۔ یہ آیت پہلے بھی سورہ بقرہ میں آ چکی ہے 2 دفعہ، اور سورہ آل عمران میں بھی آئی ہے، اور یہاں پر 4تھی دفعہ آ رہی ہے کہ یاد رکھنا تم ان باتوں کو۔ کیا طریقہ تھا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنایا تھا اپنے مشن کو پورا کرنے کے لیے؟ اس کا مطلب دین اگر ریوائیو کرنا ہے نا تو یہ 3-4 سٹیپس ہوں گے، تبھی دین ریوائیو ہو سکتا ہے۔ سورہ البقرہ میں ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ ایک رسول بھیج ان کے اندر، جو ان پر تیری آیات تلاوت کرے، جو ان کو تعلیم دے کتاب کی اور حکمت کی، اور جو ان کا تزکیہ کرے۔ اور 2 دفعہ سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے اور آل عمران میں بھی کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا رسول، اور آل عمران میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے ایمان والوں پر یہ احسان فرمایا ہے کہ بھیجا رسول کو۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات بے شمار ہیں ہم پر، لیکن کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے احسان کیا ہے، مگر رسول کی بعثت کو اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا ہے کہ اللہ کا احسان سمجھو اس کو کہ اس نے تمہیں ایسا رسول دیا۔ اس کو کبھی ہم بھی سمجھیں کہ یہ احسان ہے اللہ کا کہ ایسے رسول کو بھیجا۔ اچھا، پہلی بات کیا کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور کیا کرنا ہے ہمیں؟ جو انہوں نے سٹیپس فالو کیے تھے ہم نے بھی وہی سٹیپس فالو کرنے ہیں۔ اگر ہمیں نفع مند تجارت کرنا چاہتے ہیں کہ دین کے کام کو آگے لے کر چلیں، ان کاموں میں اپنا حصہ ڈالیں، تو اس میں کیا کرنا ہے؟ نمبر 1، یتلو علیہم آیاتہ، جو پڑھتا ہے اس پر اس کی آیات، تلاوت کرتا ہے۔ اور تلاوت کا معنی پیروی کرنا۔ قرآن پڑھنے کے لیے ہمیشہ یہ لفظ آتا ہے تلاوت کا، کسی اور بک کے لیے کبھی نہیں آتا۔ اب اردو میں کوئی اور اس کے لیے لفظ نہیں ہے، قرات بھی پڑھنا ہی کہہ دیتے ہیں ہم، تلاوت کو بھی ہم پڑھنا ہی کہہ دیتے ہیں، تو کیا فرق ہے دونوں میں؟ یعنی اتباع کرنا، فالو کرنا، معنی کے ساتھ فالو کر کے پڑھنا۔ تو لوگوں کو قرآن پڑھ کر سناتے تھے، جو مقصد ہے نا کہ دین غالب آ جائے، اس کے لیے پہلا سٹیپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی لیکچرز نہیں دیے تھے لوگوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جگہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے، ہر جگہ لوگوں کو یہی آیات پہنچایا کرتے تھے، اور لوگ انہی کی آیات سن کر ایمان لائے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن ہی سنا تھا تو ایمان لے آئے تھے۔ اسی طرح کئی اور صحابہ نے بھی صرف قرآن سنا تھا۔ قرآن کی جو تاثیر ہے کسی اور چیز میں نہیں ہے، یہ قرآن دل پر اثر کرتا ہے، اور ان لوگوں کو تو سمجھ بھی آتا تھا، تو جب وہ سنتے تھے تو ایسا اثر ہوتا تھا ان پر۔ اب جب ہم سنائیں گے، تلاوت کریں گے لوگوں کو، تو پھر ساتھ معنی بھی سمجھائیں گے۔ معمولی کلام نہیں ہے یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی مثال ایسے دی ہے جیسے خالق اپنی مخلوق کے مقابلے میں ہے، ایسے ہی قرآن تمام علوم کے مقابلے میں ہے، کہاں خالق اور کہاں مخلوق، اسی طرح کہاں قرآن اور کہاں باقی علوم، کیا کوئی کمپیریزن کر سکتے ہیں آپ؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھر کے صحن میں قرآن پڑھا کرتے تھے تو خود بھی روتے تھے، اور آس پاس کی عورتیں اور بچے جمع ہو جایا کرتے تھے۔ تو مکہ والوں نے کہا کہ یا تو آپ قرآن پڑھنا چھوڑ دیں یا پھر مکہ سے نکل جائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیوں؟ میں اپنے گھر کے صحن میں پڑھتا ہوں۔ وہ کہنے لگے نہیں، ہماری عورتیں اور بچوں پر اثر کرتا ہے یہ تو کلام اثر کرتا ہے، یہ بشرطیہ کہ اس کو دل سے پڑھا جائے، دل سے نکلی ہوئی بات دل تک پہنچتی ہے، اور پڑھنے والا اگر سمجھ کر اس کو پڑھ رہا ہو تو جو اس کی آواز میں ایک اتار چڑھاؤ آتا ہے وہی بتا دیتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر کسی کو نفع مند تجارت کرنی ہے تو جو صلاحیت جس کے پاس ہے اس کو لگائے۔ اگر کسی کے پاس کوئی خوبصورت آواز ہے تو اس کو قرآن کے لیے لگائیں، اپنی آواز کو اس کے لیے کھپائیں کہ کس طرح سے خوبصورت پڑھ کر میں لوگوں کو سناؤں۔ اس میں پہلی بات کہ قرآن کو پڑھ کر ساتھ ہی میننگ اور تھوڑی تفسیر بھی بتا دیا کریں، کیونکہ ہمارے لوگوں کو تو بالکل سمجھ نہیں آتا عربک۔
تو کہا گیا یتلو علیہم آیاتہ میں سب معنی آ گیا، یعنی جہاں پر بھی آپ بیٹھیں گے، کسی پارٹی میں چلے گئے، جہاں فرینڈس کا کوئی سرکل ہے، چاہے کوئی جاب پر ہیں، چاہے اپنے گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ ہیں، وہاں قرآن کا کچھ حصہ پڑھ کر بتا دیں، تھوڑی سی اس کی شرح بتا دیں۔ یہ قرآن سوچ بدل دیتا ہے۔ ہمیں بھی کس چیز نے بدلا ہے؟ ہم کوئی ہمیشہ سے تھوڑی ایسے تھے، کس چیز نے بدلا؟ اس قرآن نے نا۔ لوگ پوچھتے ہیں بچوں کو کیسے میں بتاؤں، فیملی والوں کو، تو قرآن پہنچائیں نا۔ جب قرآن پہنچائیں گے تو ان کے دل کے تالے بھی کھل جائیں گے۔ سب سے پہلا سٹیپ تلاوت۔ جیسے اس وقت چینج آئی تھی نا، آج بھی قرآن ہی چینج ہی لائے گا، اور کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی طریقہ اور نہیں ہے۔ ہاں، زبان ہماری ویسے نہیں ہے، کہاں وہ زبان مبارک سے ادا ہوا کرتا تھا، لیکن آج بھی پھر بھی کوشش کریں گے ہم۔ پھر اس کے بعد نمبر 2 تزکیہ، یزکیہم، تزکیہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے تزکیہ لوگوں کا کیا تھا؟ وہ لوگ جن کے اندر اتنی خرابیاں تھیں، وہ لوگ کیسے رضی اللہ عنہم بن گئے تھے، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی۔ یہ وہ لوگ بن گئے تھے جو جہالتوں کے اندھیروں میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے ان کا تزکیہ کیا۔ تزکیہ ویسے ہوتا کیا ہے؟ پاک کرنا۔ پاک کرنا کس چیز سے پاک کیا جاتا ہے؟ میں نے اگر اپنا تزکیہ کرنا ہے تو کیا کروں، کیسے کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ تو کیا ہوگا نا، کیسے صاف پاک کیا تھا ان کو؟ عربی زبان میں تزکیہ کا جو ڈکشنری میننگ ہے، کسی چیز کو صاف ستھرا کرنا، اس کی نشو و نما کرنا، پھر اسے پروان چڑھانا۔ جب ہم قرآن و حدیث میں تزکیہ کا لفظ پڑھتے ہیں تو مطلب اپنے آپ کو غلط باتوں سے، غلط خیالات سے، برے اعمال سے ہٹا کر نیکی کے راستے پر ڈالنا۔ اس کے بھی 2 سٹیپس ہیں تزکیہ کے۔ پہلے کہ اپنا محاسبہ کریں کہ میرے اندر کیا کیا برائیاں ہیں، پھر اس کو دور کریں۔ نمبر 2 کہ اپنا محاسبہ کریں، دیکھیں کہ میرے اندر کون کون سی بھلائیاں، کون کون سی نیکیاں کم ہیں، کہاں کمی ہے، پھر اس کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ عبادت میں بھی ہوگا، اخلاق میں بھی ہوگا، اعمال میں بھی ہوگا، معاملات میں بھی ہوگا، سب جگہ ہوگا، لباس میں بھی ہوگا، ماحول میں بھی ہوگا، ساری چیزوں کے اندر ہوگا۔ تو جو عقل مند اس موہم کا بیڑا اٹھا لینا کہ بس میں نے اپنے اندر سے برائیاں دور کرنی ہے، اچھائیاں پیدا کرنی ہے، وہ ہر وقت اپنے اعمال پر غور کرتا رہے گا، کہاں پر مجھے یہ چھوڑنا ہے، کہاں پر اپنانا ہے، کون سی چیز چھوڑنی ہے، کون سی چیز لینی ہے، کیا قدم اٹھاؤں کہ میرا دل نیکیوں کی طرف آئے۔ پہلا سٹیپ کہ اس نے قرآن کو سنا، سمجھ لیا، اب اس کے بعد اس کو یہ فکر پڑ گئی کہ اللہ اکبر، میرے اندر تو اتنی برائیاں ہیں، مجھ میں تو یہ کمی بھی ہے، یہ کمی بھی ہے، کمیاں نظر آنی شروع ہو جائیں گی۔ اب یہ ایک محنت ایک دن کی یا اوور نائٹ پروسیس نہیں ہے، بہت لمبی محنت ہے، یہ مسلسل کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ پہلے بڑی بڑی برائیاں صاف کرنے کی ضرورت ہے، جیسے برتن ہے نا، اس کو مانجتے ہیں، پہلے اس میں کچھ لگا رہ جاتا ہے، پھر اس کو مانجتے ہیں، پھر تھوڑا کچھ لگا رہ گیا، پھر صاف کیا، اس میں کھایا، پھر گندا ہو گیا، پھر اسے دھویا، پھر صاف کیا۔ اسی طرح اپنے اندر سے پہلے بڑی بڑی برائیاں نکالنی ہے، پھر کچھ رہ جائے گا، پھر کریں گے، پھر کچھ نہ کچھ۔ اب ہم دنیا میں دیکھیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، انہی میں بات چیت معاملات کرتے ہیں، تو ڈسٹ تو پڑے گی، پھر اس کو صاف کیا، پھر کسی مجلس میں گئے، پھر کوئی گندی چیز لے لی، پھر صاف کیا، پھر کئی لوگوں میں بیٹھے، کچھ دیکھ لیا، کچھ سن لیا، پھر گندگی دل پر آئی، پھر صاف کیا۔ تو یہ تو آن گوئنگ پروسیس ہے، ایسا نہیں ہے کہ بس ایک دفعہ میں نے تزکیہ کر لیا تو میں بالکل پاک ہو گئی، نہیں، گندگی بار بار آئے گی۔ اور جو صاف ستھرا رہتا ہو نا بندہ، ہر وقت ہی صاف ستھرا اپنے آپ کو رکھتا ہو، تو وہ انتظار نہیں کرتا کہ میں گندا ہوں گا تو پھر ہی نہاؤں گا۔ اپنے آپ کو غلط چیزوں سے نکالنا اور پھر نیکی کی طرف ڈالنا، یہ لائف ٹائم پروسیس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری وقت تک صحابہ کا تزکیہ کیا تھا۔ اے ابو ذر، اس دنیا میں مسافر کی طرح رہنا۔ اے عمر، تمہیں ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ اگر وہ لوگ کیس و کسرا اتنے عشرت آرام کے اندر ہیں تو ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ تزکیہ ہو رہا تھا، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ خواہشات بھی اندر نہ آئیں۔ ہمیں تو بڑا کچھ صاف کرنے کی بھی ضرورت ہے، بہت کچھ۔ جو کوئی جس سٹیج پر بھی ہے نا، کہیں میں زیادہ صفائی کا پروسیس کرنا ہوگا۔ جیسے ہمیں پتا ہو کہ کوئی آ رہا ہے تو پہلے ڈرائنگ روم کی صفائی کرتے ہیں نا، پھر اس کو سجاتے ہیں۔ گندے ڈرائنگ روم میں تو چیزیں نہیں سجا لیتے، اسی طرح گندگی کو پہلے نکالیں، پھر نیکیاں کرنی خود بخود آسان ہو جائیں گی۔
ہم ساتھ ساتھ گناہوں میں بھی پڑے رہتے ہیں، ساتھ ساتھ نیکیوں کا بھی سوچتے رہتے ہیں، نیکیوں میں دل نہیں لگتا پھر تو گندگی نکالنے کی ضرورت ہے، ساتھ ساتھ پھر نیکیاں بھی اندر لانے کی ضرورت ہے، اور یہ کام ہر وقت کرنا ہے، ہر وقت، اور برائی چھوڑنی ہے، اس سے نفرت ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ اب میں نے ایسا بھی کیا کر دیا، اسلام اتنا اسٹرکٹ تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، ابھی کر لوں پھر بعد میں توبہ کر لوں گی، بعد میں برائی کو چھوڑ دوں گی۔ نفرت ہونی چاہیے۔ حضرت فضیر فرماتے ہیں کہ انسان 40 سال کی عمر کو پہنچ کر بھی اگر گناہ نہ چھوڑے نا، اپنی سرکشی سے تائب نہ ہو، تو شیطان اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہے کہ نجات نہ پانے والے چہرے پر میں فدا۔ کہتا ہے تو اب نجات نہیں پانے والا، 40 سال کا تو ہو گیا ہے، تیرے وہی کارنامے ہیں، تو کب توبہ کرے گا؟ یعنی یہ ان کا خیال تھا۔ بہرحال انسان دنیا کے کسی فیز میں بھی پلٹ سکتا ہے، بشرطیہ کہ وہ چاہے تو صحیح۔ انسان خود اپنے آپ کو چیک کرے کہ کون سی جگہیں ہیں یا دوستیں ہیں جن کے ساتھ میں برائی میں پڑتی ہوں، اپنے آپ کو ڈیٹیچ کریں ان کے ساتھ، اور کون سی ایسی جگہیں ہیں یا دوستیں ہیں جن کو دیکھ کر میرا بھی نیکی کرنے کو دل کرتا ہے۔ خود سوچیں نا، خود ہی سے بیٹھیں کہ میں قرآن پڑھتی ہوں، میرے اندر کہاں کہاں کمیاں ہیں، اپنی عبادات، اپنے اخلاق، اپنے معاملات، اپنے بول چال میں دیکھیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تعلیم دیتا ہے ان کو کتاب کی اور حکمت کی۔ تعلیم تزکیے کے بعد کا لیول ہے، کیونکہ تعلیم کے لیے سبھی نہیں آ جائیں گے۔ ایک استاد ہوتا ہے، ایک شاگرد ہوتا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ علم دیا جاتا ہے نا۔ تعلیم میں بعض نے مطلب لیا ہے شریعت بھی سیکھنی پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سیکھنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ایسے نہیں کہ بس چلتے پھرتے لے لیا، سیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، یہ کیسے اپلائی ہوں گے زندگی میں۔ اور حکمت کو بعض نے لیا ہے کہ یہ سنت ہے، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ ہے حکمت، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بھی سکھائی، وہ بھی دی۔ یہ 3 سٹیپس بتائے گئے کہ ان مرحلوں سے تم گزرو گے تو اسلام، یہ دین واپس آ سکتا ہے۔ جیسے کہ اس وقت آیا تھا، اگر تمہارا کتاب سے رشتہ کمزور ہوا نا، تو پھر وہی جہالت۔ آج دین سے دوری کی وجہ کیا ہے؟ کتاب سے تعلق ٹوٹنا۔ جو بہت زیادہ ڈاؤٹس بھی آتے ہیں نا، وہ اس لیے کہ قرآن سے دوری ہے۔ ہم مسلمان اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے ماں باپ مسلمان ہیں تو کیا کریں، وہ ہندو ہوتے تو ہم بھی ہندو ہوتے، نہیں، ایسے نہیں ہے، بلکہ ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ اسلام ہی حق دین ہے۔ اور کیسے یہ حق دین ہے، اس کو سمجھنے کے لیے تعلیم لینی پڑے گی، تب مضبوط ہوں گے ہم اسلام پر۔ جب پبلک میں ہم بات کریں گے، پھر یتلو علیہم آیاتہ ہی ہوگی، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم یہ استاد اور شاگرد کی طرح سیریس طریقے سے ہوگی۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بے شک وہ تھے اس سے پہلے کھلی گمراہی میں۔ اس کا مطلب کتاب نہیں تھی نا، تو تزکیہ بھی نہیں ہو رہا تھا، تو کیا تھی؟ کھلی گمراہی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد نیکسٹ آیات دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔